بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الهالقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ. آپ نے صحابہ سے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو روزہ، نماز اور صدقے سے زیادہ افضل؟ یہ وہ چیز ہے جو روزہ، نماز، صدقے سے بھی زیادہ درجے میں افضل. قالوا بلى یا رسول اللہ. صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول ضرور بتائیں، ایسی کون سی چیز ہے، ایسی کون سی بات ہے، ایسا کون سا عمل ہے جو نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، صدقہ خیرات سے بھی افضل ہے؟ ضرور بتائیں آپ ہمیں. آپ نے فرمایا: اصلاح ذات البین، آپس میں صلح صفائی کرا دینا. دو شخصوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، دو پڑوسیوں کے درمیان، دو گھرانوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان کبھی جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، کوئی بات ایسی ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے، آپس میں صلح صفائی کرا دینا، یہ اتنا اونچا عمل ہے جو نماز، روزہ، صدقے سے زیادہ افضل ہے. آدمی سوچتا ہے کہ ان کا کام یہ جانے، ہمیں کیا ضرورت ہے بیچ میں پڑنے کی. پڑوسی لڑ گئے، لڑے آپس میں، ہم سے کیا مطلب ہے؟ بھائی آپس میں لڑ گئے، لڑنے تو ہم سے کیا مطلب ہے؟ ہم صاف کہہ دیتے کہ بھائی ہم بیچ میں پڑھ کے کیا کریں گے؟ جو لوگ ایسے منصب پر ہوں، جن کی بات مانی جاتی ہو، جن کی بات کا وزن ہو، جب کبھی ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو ان کو سامنے آ کر صلح صفائی کرنا چاہیے. یہ عمل ایسا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقے سے زیادہ افضل ہے.
آگے آپ نے فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ، اور آپس کا بگاڑ دین کو برباد کر دیتا ہے۔ آدمی فساد مچا کے رکھے، بگاڑ مچا کے رکھے، تعلقات خراب کر کے رکھے، اور وہ سوچے کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں، ہم بہت پکے نمازی ہیں، ہم تہجد گزار ہیں، ہم ذکر اذکار کے پابند ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ، آپس کا فساد، آپس کا بگاڑ دین کو برباد کر دیتا ہے۔ جو لفظ آیا ہے حالقہ، اس کو کہتے ہیں جسے سر موڑ دیا جائے، کوئی بال نہیں بچے گا۔ حالقہ مطلب موڑ دینے کو بولتے ہیں، سیلون کو بولتے ہیں۔ آپ جو لوگ گئے سعودی عرب دیکھو گے حلاقہ بورڈ لگا ہوتا ہے، حلاقہ سیلون، محلقین رؤوسہم ومقصرین، یعنی جو حج عمرہ کرتے ہیں تو بال وہ سر حلق کراتے ہیں، قصر کراتے ہیں۔ تو حدیث میں جو لفظ حالقہ، موڑ دینے والا دین کو، یہ جس طریقے اسورہ سر کے بال کو موڑ دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ آپس کا فساد، آپس کا بگاڑ دین کو موڑ دیتا ہے۔ تو اس حدیث میں دو باتیں فرمائی گئی۔ ایک تو کبھی اگر انسانی فطرت ہے، کبھی اونچ نیچ ہو جائے، غلطی ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو دوسروں کو چاہیے کہ وہ صلح صفائی کرا دیں۔ اور دوسری بات یہ فرمائی گئی ہے کہ آپس کا بگاڑ رہنا نہ چاہیے، اس لیے کہ یہ دین کو برباد کر دے گا، دین کو ختم کر دے گا، دین کو موڑ دے گا یہ۔ تو سب سے پہلے آدمی کوشش یہ کرے کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو کسی سے اس کا۔ اگر بشری تقاضے سے، انسانی فطرت سے کبھی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے، تو پہلے تو حکم ہے کہ آپس میں مل لو، آپس میں سلام دعا کر لو۔ لیکن اگر لاٹھی ڈنڈا چلا ہے، پتھراؤ ہوا ہے اور زبردست مقابلہ ہوا ہے، تو پھر اس موقع پر جو سربراہ لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آپس میں آ کر صلح صفائی کرا دیں۔ دیہاتوں میں عام طور پر لاٹھی چلاتے ہیں لوگ، گاؤں دیہات میں تو لٹھ نکالتے ہیں، لٹھ، اور لاٹھی سے بات ہوتی ہے وہاں پر، اور سر پھٹول کرتے ہیں پھر۔ تو ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو پھر صلح صفائی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے لوگوں کو، اور سوچ سمجھ کر کہ یہ کوئی دنیا کا کام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ کو پتہ چلا کہ قبا کے رہنے والے، جہاں مسجد قبا ہے، وہاں جو انصار کا قبیلہ اوس بنی عمرو، وہ ایسے لوگ تھے کہ اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی اور آیت نازل فرمائی، اور وہ آیت مسجد قبا کے محراب پر ابھی بھی لکھی ہوئی ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَّهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ یہ آیت بھی لکھی ہوئی وہاں پر، یہ قبا والوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، مسجد قبا کی فضیلت میں نازل ہوئی تھی۔ وہاں کا جو قبیلہ تھا بنی عمرو بن عوف، جنہیں میزبانی کا شرف حاصل ہوا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے گئے، پہلے آپ نے قبا میں قیام فرمایا، اس قبیلے کو میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ ایسے نیک لوگ تھے وہ کہ قرآن میں اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ کیا تعریف فرمائی؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَّهَّرُوا، مسجد قبا میں ایسے نمازی ہیں، ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک مومن کو پاک صاف رہنا چاہیے،
تعریف فرمائی اللہ نے قبا والوں کی. وہ پہلے ڈھیلے کا استعمال کرتے تھے، پھر پانی کا استعمال کرتے تھے، دونوں استعمال کرتے تھے. وہ جیسے آج کے دور میں ٹیشو پیپر جو بنایا جاتا ہے اس کے خاص اسی کام کے لیے بنایا جاتا ہے، پہلے اس کا استعمال کرتے تھے، پھر پانی کا استعمال کرے آدمی. یعنی یہ نظافت ہے، یہ طہارت. یہ قبا کے لوگ کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے، تمہاری طہارت اور پاکیزگی کی، تم کیسے استنجا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول پہلے ہم ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں. ایسے نیک لوگ تھے. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا، تھے تو انسان وہ بھی، ایک مرتبہ کوئی ایسی بات ہوئی، آپس میں جھگڑا ہو گیا اور پتھر بازی ہوئی. قبا والوں میں پتھر بازی ہوئی، معاملہ بگڑ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، قبا تھوڑا فاصلے پر ہے وہاں سے مسجد نبوی سے، آپ کو معلوم ہوا تو آپ تشریف لے گئے صلح صفائی کرانے کے لیے. جو جھگڑا ہوا تھا آپ تشریف لے گئے صلح صفائی کرانے کے لیے، اور آپ مشغول ہوئے اس میں سمجھانے میں، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا اور واپس تشریف نہیں لایا. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، مسجد نبی میں مقتدی انتظار کر رہے اپنے امام کا، اور امام صاحب قبا میں آپس کا جو جھگڑا تھا وہ حل کرا رہے تھے، وہ صلح کرا رہے تھے. اس کے بعد قبا والوں نے روک لیا آپ کو کھانے کے لیے. آپ نے کھانا تناول فرمایا، آپ نے کھانا تناول فرمایا. اب یہاں نماز کا وقت ہو گیا، امام صاحب تشریف نہیں لائے. مؤذن تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ. حضرت بلال گئے حضرت صدیق اکبر کے پاس کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لے گئے ہیں، آپ ابھی تک آئے نہیں ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز پڑھا دیں گے؟ صدیق اکبر نے کہا ہاں اگر تم کہتے ہو تو ہم پڑھا دیں گے، تم کہتے ہو تو ہم پڑھا دیں گے. بہرحال صدیق اکبر آگے بڑھے، حضرت بلال نے تکبیر کہی اور حضرت صدیق اکبر نے نماز شروع کی. جیسی نماز شروع ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، جماعت کھڑی ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ کو آتا دیکھ کر صحابہ جو پیچھے تھے سب میں انہوں نے تالی بجانا شروع کیا، تالی بجانے لگے، یعنی صدیق اکبر کو متوجہ کرنے کے لیے تالی بجانے لگے. جب حضرت صدیق اکبر نے محسوس کیا اور دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو پیچھے ہٹنا چاہا انہوں نے روکا کہ ہاں نماز پڑھاؤ تم، لیکن پھر بھی صدیق اکبر پیچھے آ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا، جب کوئی ایسی بات نماز میں آتی تو تم تالیاں بجاتے ہو؟ التصفیق للنساء، یہ تالی بجانا، ہاتھ مارنا یہ عورتوں کے لیے ہے. اس زمانے میں عورتیں جاتی تھی نماز پڑھنے کے لیے کہ اگر امام کو متنبہ کرنا ہے تو عورتوں کی آواز بھی پردہ ہے، وہ بولیں گی نہیں وہاں پر، وہ ہاتھ ماریں گی، ہاتھ تالی بجائیں گی، ہاتھ ماریں گی وہ، کیونکہ ان کی آواز ہی پردہ ہے. فرمایا تالی بجانا یہ تو عورتوں کے لیے ہے، تمہارے لیے کہ سبحان اللہ کہو. امام سے کوئی غلطی ہو یا امام کو کچھ بتانا ہے تو سبحان اللہ کہو. اور پھر ابو بکر صدیق صاحب نے فرمایا کہ ابو بکر جب میں نے تم کو اشارہ کیا کہ نماز پڑھاؤ تو تم نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور وہ امامت کرے. اس حدیث سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آپس میں ایسی بات ہو جائے تو صلح صفائی کرانے والے ہوں جو صلح صفائی کرائے، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی اس طرح کے مہمان
کبھی کسی کے یہاں جائے تو اس کا اکرام کرے، کھانا وانا کھلائے اس کو. جیسے قبا والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی واپس نہیں کر دیا، جب آپ تشریف لے گئے معاملہ حل ہو گیا، کھانا کھلایا ان لوگوں نے. تو روکا سوکھا معاملہ بھی نہ ہو. کوئی کسی کے یہاں اگر جائے تو یہ ہے کہ مہمان کا اکرام کرے، اس کو کھلائے، ناشتہ پانی کرائے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب متعین ایمان نہ آ سکے وہ بھی کبھی کام سے جا سکتا ہے، اس کو بھی ضرورت ہو سکتی کہیں جانے کی. یہ نہیں کہ ایمان ہو گئے تو پرماننٹ پورے مہینہ ایک ٹائم اس کا نہ کرنا ہو. وہ بھی انسان ہے، اس کے ساتھ بھی ضرورت ہے، وہ بھی کہیں جا سکتا ہے. اس کی عدم موجودگی میں مؤذن کا کام یہ ہے، مؤذن کا کام یہ ہے کہ وہ مقتدیوں میں سے جو سب سے نیک دیندار ہو اس کو اس کے پاس جائے، اسے درخواست کرے جا کر. جیسے کہ سارے صحابہ میں حضرت بلال صدیق اکبر کے پاس گئے تھے. صدیق اکبر وہ ہیں کہ کہا جاتا ہے انبیاء کے بعد اگر امت میں کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ ہے. ان کے پاس جا کے درخواست کی کہ آپ نماز پڑھا دیں، اور حضرت صدیق اکبر نے نماز پڑھا دی. نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اس میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلح صفائی کرانے کے لیے قبا تشریف لے گئے. اس سے اس کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں دو صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ابی حیدرۃ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں مسجد میں تھے. کچھ آپس کے کا معاملہ تھا، مال کا کچھ معاملہ تھا، قرض کا معاملہ تھا. حضرت کعب بن مالک نے کچھ قرض دیا تھا حضرت عبداللہ بن ابی حیدرۃ کو. مسجد میں انہوں نے مانگا انہوں نے مسجد میں مانگا اپنا قرض. آپس میں کچھ بات یہاں تک کی نوک جھونک ہوئی. دونوں صحابی میں آپس میں معاملے کو لے کر کچھ بات ایسی بڑھی کہ آواز بلند ہو گئی دونوں کی، زور زور سے آواز دونوں کے آنے لگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہیں، مسجد نبی سے ملا وہ حجرہ ہے. آپ نے جب آواز سنی تو آپ باہر تشریف لائے. آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے حضرت کعب بن مالک سے فرمایا، مخاطب کیا ان کو. انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. فرمایا اپنا قرض ادا کر دو. دیکھیے سفارش بھی کر رہے ہیں آپ، ان کے حالات، سامنے والے کے حالات کو دیکھ کر آپ سفارش بھی کر رہے ہیں. اپنا قرض ادا کر دو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے ادا کر دیا. تو آپ نے حضرت عبداللہ بن ابی حیدرۃ سے فرمایا کہ ان کا قرض ادا کر دو. آپس میں صلح صفائی کرا دیا آپ نے. مسجد نبی کے اندر وہ قرض کا تقاضا کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی مسجد میں کوئی ایسا معاملہ ہو تو حل کر سکتا اس کو. یعنی اگر کوئی کسی سے قرض دیا اور مانگ لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے انسانی فطرت یا انسان کہہ لیجئے کبھی ہو سکتا ہے کہ غصہ آ جائے اور مسجد میں بھی آواز بلند ہو جائے. صحابی زیادہ میں کون ہو سکتا ہے؟ اور بھی جلیل القدر صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. لیکن وہاں بھی آوازیں اتنی بلند ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو سنا، پھر آپ بات تشریف لائیں. تو مسجد میں تو آواز بلند نہیں کرنا چاہیے، مسجد کا ادب و احترام کرنا چاہیے. یہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے، عبادت کے لیے بنائی گئی. یہاں پر اللہ کا ذکر ہو، نماز آدمی پڑھے. لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا انسانی فطرت تو دوسرے کو چاہیے فوراً صلح صفائی کرا دیا کر کے. دوسروں کو چاہیے بیچ میں حائل ہو جایا کہ وہ اور سمجھا دیں آپس میں. وہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں جو رنجشیں ہوتی ہیں وہ دور آدمی نہیں کرنا چاہتا، وہ دشمنی کو باقی رکھنا چاہتا ہے. اب صلح صفائی کرانے والا کیا کرے؟
سمجھانا بجھانا پھر بھی ماننے کو تیار نہیں. صلح صفائی کرانے والا کیا کرے؟ اگر ایسی ضرورت پڑ جائے کہ دو دل آپس میں مل جائیں، دو بھائی آپس میں مل جائیں، دو گھرانے آپس میں مل جائیں، دو خاندان آپس میں مل جائیں، اگر صلح صفائی کرانے والے کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑے، اس کی بھی اجازت دی شریعت نے. یہی ایک موقع ہے جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی شریعت نے. کتنا نازک موقع ہے یہ، کتنا اہم معاملہ ہے یہ کہ جھوٹ سے منع کیا گیا ہے. لیکن اگر صلح صفائی کرنے والا دو لوگوں کو ملانے کے لیے کوئی جھوٹ بول دے تو بھی جائز ہے اس کے لیے. سامنے والے کے پاس گیا، خیریت معلوم کی، کیا بات ہے بھائی، اسے بات چیت نہیں، یہاں لڑائی ہو گئی ہے یا کچھ ایسا ہو گیا ہے. نہیں، وہ تو ماشاءاللہ بڑی تعریف کرتے ہیں، وہ تو آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں، جبکہ تعریف نہیں کر رہا، وہ تو آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کی طرف سے کچھ پہل نہیں ہو رہی اس لیے وہ بھی ڈر رہے ہیں. اب اپنی طرف سے اس طرح بات کر دیا، ان کے پاس گیا، ان سے معلوم کیا، ان سے بھی جا کے کہا نہیں بھائی وہ تو آپ بہت تعریف کرتے ہیں، وہ تو بہت مانتے ہیں آپ کو، بڑی عزت کرتے ہیں، میں ان سے بات کیا میں نے. اب دیکھو دونوں طرف سے اس نے بات ایسی کی، دونوں ملنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہاں پر اجازت ہے، اتنا جھوٹ بولنے کی اجازت شریعت نے دی. جو آپس میں محبت کرا سکے، دوستی کرا سکے، اس جھوٹ کی بھی اجازت شریعت نے دی ہے. ایک واقعہ میں نے پڑھا، ایک شخص تھا جس کو بادشاہ نے قتل کرنے کا حکم دے دیا. اس کو جب لگا کہ اب ہم مر جائیں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو بادشاہ کو گالی بکنے لگا. وہ بادشاہ کرسی بیٹھا ہوا ہے، وہ دور ہے، اب حکم مل گیا قتل ہونے کا، پتہ چلا تو مار دی جائیں گے، اب بادشاہ مروا دے گا. بادشاہ کو برا بھلا گالی دینا شروع کر دیا. بادشاہ نے وزیر سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا؟ وزیر نے کہا بادشاہ یہ آپ کی بہت تعریف کر رہا، یہ کہہ رہا آپ کو بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے رحم دل ہیں، بڑے انصاف کرنے والے ہیں. بادشاہ خوش ہو گیا، جان بخش دی اس کی، معاف کر دیا اس کو. دوسرا وزیر کہہ رہا نہیں بادشاہ یہ آپ کو گالی بک رہا تھا، یہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا. تو بادشاہ نے کہا اس وقت تمہارا سچ بولنا جس سے کسی کی جان جائے، اس سے بہتر اس کا جھوٹ بولنا ہے جس سے کسی کی جان بچ جائے. یہ جھوٹ تمہارے سچ سے بہتر ہے اس وقت جس سے کسی کی جان بچ جائے. حضرت ام کلثوم بنت ابی معیط روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس الکذاب الذي يصلح بین الناس فینمی خیرا ویقول خیرا، کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے، لیس الکذاب وہ شخص جھوٹا نہیں ہے، الذي يصلح بین الناس جو لوگوں کے درمیان صلح صفائی کراتا ہے، فینمی خیرا اچھی بات پہنچا دے، ویقول خیرا خیر کی بات کہہ دے. وہ تو یہاں پر جھوٹ تک کی اجازت دی ہے شریعت نے. برخلاف اس کے ایسی چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے جس سے آپس میں لڑائی جھگڑا ہو. سخت وعید بتائی اس کے بارے میں کہ دوسروں کا کان بھرا جائے، چغل خوری کی جائے، آپس میں دراڑیں ڈالی جائیں، آپس میں فتنہ فساد کیا جائے. اسی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے فرما دیا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اس سے زیادہ سخت بات ہو ہی نہیں سکتی. آخری بات ہے یہ، اور بھی روایتیں ہیں لیکن اس سے زیادہ سخت نہیں ہو سکتا کہ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. وفی روایت القتال، اور ایک روایت میں ہے کہ چپکے سے لوگوں کی باتیں سن کر چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہے چغل خوری کرنا، یہاں کی بات وہاں لگاتے ہیں، وہاں کی بات یہاں لگاتے ہیں، چغلی گاتے ہیں. وہ چغل خوری کرنے سے آپس کے معاملات ختم ہوتے ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں. پتہ چلا ہماری سے کوئی بات ہو گئی، اب وہ
دوسروں سے جا کے ان کی کمی بیان کرے گا، دوسروں سے جا کے ان کی برائی کرے گا، تاکہ سامنے والا بھی سلام دعا سے بند کر دے۔ وہ 10 آدمی کے پاس جا کے ملے گا، اس کی جا کے برائی کرے گا، یہ آدمی ایسا ہے ایسا ہے، اس کی برائی جا کے بیان کرے گا، تاکہ ان دونوں کے درمیان جو تعلقات ہو کسی طرح خراب ہو جائے۔ اس کی بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں، بہت سے ایسے مزاج کے لوگ ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، دینداروں میں بھی پائے جاتے ہیں، مسجدوں میں بھی پائے جاتے ہیں، مدرسوں میں بھی پائے جاتے ہیں، جماعت میں بھی پائے جاتے ہیں، ہر چولے میں پائے جاتے ہیں، ہر لباس میں پائے جاتے ہیں، پینٹ شرٹ میں پائے جاتے ہیں، داڑھی ٹوپی تسبیح میں پائے جاتے ہیں۔ فرمایا لا يدخل الجنت النمام، چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، جس شعلے میں بھی وہ چاہے داڑھی ٹوپی میں کیوں نہ ہو، وہ چاہے جانماز اور مسلح پر کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ چغل خوری کر کے دوسرے کے تعلقات کو خراب کراتا ہے، وہ فساد مچاتا ہے، بگاڑ کرانا چاہتا ہے، نبی فرماتے ہیں صلح کراؤ، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ دوری پیدا کرا رہا، کو قریب کرنے کا حکم دیا جا رہا، وہ دوریاں پیدا کرا رہا، یہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اتنی گندی عادت ہے کہ اس عادت کے ساتھ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت زیادہ ڈرنے کی بات، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔